پانچویں اور چھٹی بات اس کا خلاصہ سنیں۔ اب دیکھیں اس میں بعض مفسرین اور ان کی تفاسیر کا ذکر ہے کہ جب آپ لوگ قرآن کریم کی تفسیر کا مطالعہ فرمانا چاہیں یا قرآن کریم کی تفسیر کرنا چاہیں، اس وقت آپ کن تفاسیر کو زیر مطالعہ رکھیں، کن تفاسیر کا مطالعہ کریں، کن مفسرین کی تفاسیر کو دیکھیں۔ تو اس میں کچھ عربی اور کچھ اردو تفاسیر کا ذکر ہے۔ نمبر 1، امام ابو منصور محمد بن محمود الماتریدی السمرقندی الحنفی، ان کی وفات سن 333 ہجری میں۔ ان کی تفسیر کا نام ہے تعویل اہل سنہ۔ یہ تفسیر آپ مطالعہ فرمائیں اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 2، میں بہت خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ نمبر 2 دیکھیں، امام ابو بکر احمد بن علی الرازی الحنفی، اور معروف تھے جساس کے نام، ابو بکر جساس۔ ان کی وفات سن 370 ہجری میں ہے۔ ان کی تفسیر ہے احکام القرآن للجساس، اس کا مطالعہ فرمائیں، پڑھانا ہو یا پڑھنا ہو۔ نمبر 3، امام ابو عبداللہ محمد بن عمر بن الحسین الرازی الشافعی فخر الدین رازی، ان کی وفات سن 606 ہجری میں۔ تفسیر کا نام تھا مفاتیح الغیب، جو مشہور ہے تفسیر کبیر کے نام سے۔ آپ اس تفسیر کا مطالعہ فرمائیں، بہترین تفسیر ہے اور بہت عمدہ مفسر ہے۔ نمبر 4، حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر دمشقی شافعی رحمہ اللہ تعالی، ان کی وفات سن 774 ہجری میں۔ ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر القرآن العظیم۔ اس تفسیر کا مطالعہ فرمائیں اور خود بھی مطالعہ فرمائیں، اور کسی کو اگر قرآن سمجھانا ہو پھر بھی اس کا مطالعہ جاری رکھیں۔ نمبر 5، علامہ ابو ثناء محمود آلوسی آفندی بغدادی الحنفی، ان کی وفات سن 1270 ہجری میں۔ تفسیر کا نام ہے روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، اور معروف ہے تفسیر روح المعانی کے نام سے۔ اس تفسیر کا بھی مطالعہ فرمائیں۔ نمبر 6، علامہ امام حافظ ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النسوی الحنفی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 710 ہجری۔ تفسیر کا نام ہے مدارک التنزیل، تفسیر مدارک اور تفسیر نسوی بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطالعہ فرمائیں، اور یہ بہت مختصر ہے، 2 جلدوں میں ہے، بہت جامع تفسیر ہے۔ نمبر 7، تفسیر جلالین، علامہ جلال الدین محمد بن احمد بن محمد محلی، ان کی وفات سن 864 ہجری میں۔ انہوں نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھی اور سورۃ الکاف سے لے کر سورۃ الناس تک تفسیر لکھی اور وفات پا گئے۔ پھر ان کے شاگرد تھے علامہ جلال الدین عبد الرحمن سیوطی، ان کی وفات 911 ہجری میں۔ ان سورہ بقرہ سے لے کر سورہ کاف تک ان نے تفسیر مکمل کی ہے، تو اس لیے استاد اور شاگرد دونوں کا نام جلال الدین تھا، تو تفسیر کا نام ہے تفسیر جلالین۔ یہ جو سمجھو کہ قرآن کی عربی میں جو تفسیر ہے اور قرآن کا عربی میں ترجمہ ہے، اور بہت لاجواب قسم کی تفسیر ہے۔ نمبر 8، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی، ان کی وفات سن 1225 ہجری میں۔ تفسیر کا نام ہے تفسیر مظہری۔ اصل میں ان کے اس شیخ تھے مرزا مظہر جان جانا رحمہ اللہ تعالی، تو ان نے تفسیر کا نام اپنے شیخ کے نام پہ رکھا ہے تفسیر مظہری، نام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تعالی تھا۔ اردو تفاسیر، نمبر 1، موضوع البیان شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ تعالی، یہ ان کا نہایت غیر معمولی خصوصیات کا حامل ترجمہ ہے، اور عربی اردو زبان میں یہ قرآن کریم کا پہلا ترجمہ ہے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی کا۔ میں انشاءاللہ العزیز دوران سبق کسی وقت موضوع القرآن، بیان القرآن، تفسیر عثمانی نکال کے آپ بعض حوالے دوں گا کہ ہمارے کعبے نے ترجمہ تفسیر کیسے کی ہے۔ اس کے بغیر آپ کو لطف نہیں آنا، ایک لفظ میں سمجھاؤں گا، دیکھ اس لفظ میں کتنا علوم بند کی ہیں۔ تو یہ موضوع القرآن۔ نمبر 2، تفسیر عثمانی، فوائد عثمانیہ بھی کہتے ہیں۔ الشیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ کے ترجمے کو نیا اسلوب دیا ہے۔ حضرت نے ترجمہ مکمل کیا اور سورۃ النساء تک تفسیر کی تو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر ان کے شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اس کو مکمل فرمایا تفسیر کو۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح جلال الدین محلی کے بعد جلال الدین سیوطی کو دیکھیں تو بالکل بندہ فرق نہیں کر سکتا کہ 2 بندوں نے تفسیر لکھی ہے، بالکل ایک طرز ہے۔
اس طرح علامہ عثمانی جو تفسیر شیخ الہند کے بعد کی ہے، اب دونوں کو دیکھیں، آپ اندازہ نہیں کریں گے مصنف بدل گیا ہے، یوں لگے گا ایک ہی مصنف تفسیر کو مکمل کرتا ہے۔ نمبر 3 بیان القرآن، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تفسیر بیان القرآن۔ تفسیر بیان القرآن کا مطالعہ کرنا ہو تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ 5-10 تفاسیر کا پہلے مطالعہ فرمائیں اور اس کے بعد تفسیر بیان القرآن کو دیکھیں۔ جب آپ 5-10 تفاسیر دیکھیں گے اور کہیں تفسیر نہیں کھلے گی پھر بیان القرآن کو دیکھیں۔ آدمی کو الجھن نہ ہو اور بیان القرآن کو دیکھے لطف نہیں آتا، الجھن ہو پھر کھولے پھر مزہ آتا ہے۔ میں انشاءاللہ بیان القرآن کا جو بین القوسین ہے تفسیر فرماتے ہیں نا، میں دکھاؤں گا۔ حضرت نے اتنا عجیب پیرایا اختیار کیا ہے، اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ قرآن کریم کی آیت کے درمیان ترجمہ کریں گے اور بین القوسین شرح کریں گے۔ آپ شرح اڑا دو تب بھی صحیح چلے گا، آپ شرح رکھ لو تب بھی صحیح چلے گا۔ یہ اتنا عجیب طرز اختیار کیا، میں بہت سے آیاتیں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ حیران ہوں گے اس پر۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عربی کتب کے علاوہ کسی کا مطالعہ نہیں کرتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ جو عربیت میں علوم کی وسعت ہے اردو زبان میں کہاں ہو سکتی ہے۔ میں خط و کتابت بھی عربی یا فارسی میں کرتا کہ میرا علمی ذوق ختم نہ ہو، لیکن جب بیان القرآن آئی اور اول تاخر میں نے مکمل بیان القرآن کا مطالعہ کیا تو میرا بالکل ذوق بدل گیا اور میں نے اپنی رائے کو تبدیل کر لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ نہیں، اردو زبان کے اندر بھی علوم کی جامعیت موجود ہے، یہ بیان القرآن کے بعد ہو۔ علامہ کشمیری جیسا شخص۔ نمبر 4 معرف القرآن۔ معرف القرآن 2 ہے، ایک حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت پہلے ترجمہ لیتے ہیں تفسیر عثمانی سے، پھر خلاصہ لیتے ہیں بیان القرآن سے، اس کے بعد پھر معرف اور مسائل کے نام سے مسائل لکھتے ہیں۔ نمبر 2 معرف القرآن مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت کا متکلمانہ ذوق تھا، اس لیے زیادہ گفتگو عقائد پہ کرتے ہیں، باطل کے شبہات کا رد کرتے ہیں اور اپنی رائے پیش نہیں کرتے بلکہ اکابر ہی کی رائے کو آگے نقل فرماتے ہیں۔ اور بعض ایسے مقامات آتے ہیں، میں نے کہا جب آدمی کا علمی ذوق نہ ہو آدمی کو الجھن ہوتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، معرف القرآن مولانا کاندلوی رحمہ اللہ۔ جماعت المسلمین نے ایک مسئلہ کھڑا کیا ہے غیر مقلدین نے مل کر، وہ کیا ہے کہ اللہ کو اللہ کہنا چاہیے، اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے۔ اس پر دلائل اپنے وقت پر آئیں گے۔ اور بعض ہمارے حضرات نے بھی دیکھا دیکھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، اللہ کو خدا، ہمارے حضرات نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ دیکھنا چاہیے تھا باطل جب کہتے ہیں اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، اس کی وجہ ہوگی، ان کی منشا کیا تھی؟ پہلے یہ امت کو سمجھاؤ کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا، کیوں؟ خدا کی جمع خداوند آتی ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کئی نہیں ہے، اس میں شرک کی بو ہے، لہذا خدا نہیں کہنا۔ یہ سبق آپ نے یاد کر لیا۔ اب اگلا، حضرت تھانوی مشرک تھے، کیوں؟ اللہ کو خدا لکھتے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا مشرک تھے، کیوں؟ اللہ کو خدا لکھا ہے۔ مولانا مدنی مشرک تھے، کیوں؟ اللہ کو خدا لکھا ہے۔ تو انہوں نے پہلے ہمیں یہ بات منوائی کہ خدا نہیں کہنا کہ اسے شرک کی بو آتی ہے۔ جب سبق یاد آ گیا پھر ہمارے اکابر کو مشرک کہنا شروع کیا اور ہمارے لوگ جب بدلتے ہیں پھر کہتے ہیں۔ اب دیکھو ہم نے غور نہیں کیا کہ ہمارے خلاف کتنا بڑا حملہ ہے اور ہم ہی کہنا شروع ہو گئے کہ اللہ کو خدا نہیں کہنا چاہیے، تو جو ان کی بات تقویت ملنا شروع ہوگی۔ اس پہ خیر اپنے دلائل ہیں، اپنے موقع پر بات کریں گے۔ حضرت مولانا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن معرف القرآن کا میں مطالعہ کر رہا تھا ایک دن درس کے لیے، آیت آئی کل شیء ہالک الا وجہ۔ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں اللہ کو خدا اس لیے کہتے ہیں کہ خدا خود آ سے ہے اور ان کا وجود خود ہے بغیر کسی کے بنانے کے۔ اب اس پر میں کتنا خوش ہوا میں بتا نہیں سکتا۔ جب مجھے خلوت میں وہ حوالے ملتے ہیں نا، یا میں رو پڑتا ہوں یا مجھ پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہماری رائے اکابر کے ساتھ چلتی ہے، ٹکراتی نہیں ہے۔ اور یہ میرے ساتھ اتنا عجیب معاملہ ہے، آپ خود دیکھو گے۔ میں بس اوقات بہت سارے عقائد پہ باتیں کرتا رہتا ہوں، پھر مجھے ملک بھر سے ساتھی رابطہ کرتے ہیں، استاد یہ تو فلاں نے لکھا ہے، یہ تو فلاں نے لکھا ہے، یہ تو فلاں لکھا ہے۔ میں ایک بات کہہ چکا ہوتا ہوں، مؤیدات پھر میرے پاس جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ پر ہے، میں کہتا تھا۔ اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے للہ المشرق والمغرب فینما تولوا فثم وجہ اللہ، اس کے تحت لکھا کہ اللہ خدا ہر جگہ پر ہے۔ مجھے کہتے کس کا موقف ہے؟ میں نے کہا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، لگاؤ فتویٰ۔ اب کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے کہتے کس نے لکھا ہے؟ میں نے کہا جنہوں نے لکھا ہے وہ زندہ ہیں، کرو بات ان سے جا کر، مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو؟ میں تو بارہا کہتا ہوں میں مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا محقق نہیں ہوں، میں ناقل ہوں۔
تو ناقل سے یہ جھگڑا کرو، نقل کیوں کرتا ہے؟ یہ جھگڑا تو نہ کرو، تو کہتا کیوں ہے؟ جن کو آپ اکابر مانتے ہیں، میں تو ان کی رائے نقل کر رہا ہوں نا۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ اب حضرت فرماتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہوگی اللہ نے، اللہ ازل سے ہے، ابد تک ہے۔ فرماتے ہیں خدا کو خدا اسی لیے کہتے ہیں، وہ خود بخود پیدا ہے، بغیر کسی کے پیدا ہونے کے، خود بخود اس کا وجود ہے، کسی کی وجہ سے نہیں ہے وجود اس کا، واجب الوجود ہے اللہ کی ذات۔ تو مولانا چونکہ متکلم ہے نا جی، اس لیے وہ متکلمانہ گفتگو کرتے ہیں اپنی تفسیر میں۔ جس کا کلام کا ذوق ہے نا، علم الکلام کا اور قائد پر، وہ مال قرآن مولانا کاندھی کی پڑھے، آپ دیکھنا آپ کا ذوق کیسے بنتا ہے۔ نمبر 6 ذخیرۃ الجنان، امام اہل سنت والجماعت، شیخ التفسیر والحدیث اور ہمارے استاد حضرت علامہ سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے گکھڑ منڈی کی جامع مسجد بورڈ والی ضلع گوجرانوالہ میں پنجابی زبان میں درس قرآن دیا ہے، اور اپنی زندگی میں ایک بار نہیں 8 بار ختم کیا۔ ایک بار قرآن حضرت غالباً 5 سال میں ختم کرتے تھے، اور میں نے 1.5 سال تک حفظ کے سال میں، حفظ کی عمر میں حضرت کے درس قرآن میں شرکت کی ہے۔ تو ہمارے تفسیر کا جو سب سے پہلا سبق ہے نا، پہلا استاد وہ امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے ہمارے استاد تفسیر کے اندر وہ ہے، میں نے وہاں سے شروع کی۔ اس وقت عمر چھوٹی تھی، سبق میں بیٹھتے تھے، یاد ہو جاتا تھا، سمجھ نہیں آتا تھا، یاد اس وقت کیا سمجھ آ جائے۔ آج مزہ آتا ہے کہ ہمارے شیخ کیا فرماتے۔ میں ساتھیوں کے واقعہ سناتا ہوں۔ ایک جگہ مدرسے میں گیا، حفظ کے بچے تھے، مجھے قاری صاحب نے فرمایا کہ بیان کرو۔ میں نے ان حفظ کے بچوں میں بیان کیا استواء علی العرش این اللہ، اللہ کہاں پر ہے۔ آدھا گھنٹہ بیان ہو گیا، ختم ہوا، بچے چلے گئے۔ مجھے قاری صاحب فرمانے لگے آپ نے بچوں میں وہ مسئلہ بیان کیا جو سمجھے ہی نہیں، ایسا مشکل عقیدہ اس بچوں میں بیان کرنے کا کیا فائدہ۔ میں نے قاری صاحب سے کہا بچوں کو واپس بلاؤ۔ قاری صاحب بڑے خوش ہوئے کہ میری نصیحت اس پر اثر کر گئی ہے، بچے واپس آ گئے۔ جب بچے واپس آئے تو میں نے ایک بچے سے پوچھا بیٹا آپ کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا ہوا۔ کتنے پارے پڑھیں؟ اس نے 22 یا 23 پارے بتائے۔ سورہ یاسین پہلا رکوع پڑھو، پڑھ دیا۔ میں نے کہا ترجمہ کرو، کہا جی مجھے نہیں آتا۔ میں نے کہا اس میں اس کا مطلب کیا؟ کہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا جاؤ۔ بچے چلے گئے۔ میں نے قاری صاحب سے پوچھا جب اس بچے کو آتا نہیں تو آپ نے پڑھایا کیوں ہے؟ جب اس کو قرآن سمجھ نہیں آتا پڑھاتے کیوں ہیں؟ کہتے بچہ ہے آج پڑھ لے بڑا ہو کے سمجھ جائے گا۔ میں نے کہا بچہ ہے عقیدہ آج رٹ لے بڑا ہو کے سمجھ جائے گا۔ بات حل ہوگی نہیں؟ میں نے کہا اب 3 سال قرآن پڑھاتے ہیں بچوں کو سمجھ نہیں آتا، کبھی میں نے اعتراض کیا؟ میں نے آدھا گھنٹہ بیان کے سمجھ تم نے فٹ اعتراض کیا۔ پھر آپ کہتے جی مولانا صاحب آپ بہت متشدد ہیں۔ اب بتائیں متشدد میں ہوں یا آپ ہے؟ ہم نے آپ کے 3 سال برداشت کر لی ہو، تم ہمارا آدھا گھنٹہ برداشت نہیں کر رہے۔ آپ بتاؤ کہ بڑا دل ہمارا ہے یا بڑا دل تمہارا ہے؟ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بندے کو مزاج اچھا رکھنا چاہیے اور عدل سے کام لینا چاہیے، اور تنقید کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ میں تنقید کیسے کرتا ہوں اور کس پر کرتا ہوں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے پڑھا ہے۔ ایک دن شیخ رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ تھے، واپس تشریف لائے، مسجد میں آ کر وضو فرمایا، وہاں سنت پڑھی اور نماز پڑھائی اور درس دیا کہ سفر سے واپس آئے۔ بہت کم ایسے اسفار حضرت کے ہوتے تھے، اور حضرت نے بیان فرمایا، وہ بیان میں نے سنا ہے۔ ایک مرتبہ قرآن کریم ختم ہو رہا تھا، ختم قرآن پہ بیان کیا، میں نے وہ بھی سنا ہے۔ حضرت کے ہاں ہفتہ اتوار پیر اور منگل درس قرآن ہوتا تھا، بدھ جمعرات درس حدیث ہوتا تھا، اور جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی، حضرت کے ہاں بھی اور ان کے چھوٹے بھائی مولانا عبدالنبی سواتی صاحب رحمہ اللہ کے ہاں بھی۔ حضرت نے قرآن کریم ختم فرمایا اور فرمانے لگے اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ روئے زمین پر واحد مسجد جامع مسجد بورڈ والی گکھڑ منڈی کی مسجد ہے جہاں کسی امام مسجد نے اپنے مقتدیوں کو بالترتیب سیاستہ کا درس قرآن دیا ہے تو شاید میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا۔ کسی امام مسجد نے اپنے مقتدیوں کو بالترتیب سیاستہ کا درس دیا ہو، میرا دعویٰ شاید یہ غلط نہیں ہوگا، یہ واحد مسجد یہی ہے۔ پھر حضرت نے اگلی بات فرمائی، وہ آپ سننا امام اہل سنت کیسے بنے۔ ہم سمجھتے ہیں کتابیں بہت لکھی ہیں، حضرت فرمانے لگے میں دارالعلوم دیوبند پڑھتا تھا، رات دیر تک مطالعہ کرتا رہا، فجر کی نماز میں شریک ہوا اور پہلی رکعت میری چلی گئی، ایک رکعت میری قضا ہو گئی، ایک رکعت بجماعت پڑھی۔ سلام کے بعد حضرت استاذ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلایا اور بلا کر پوچھا کہ بیٹا سرفراز تیری آج ایک رکعت کیوں گئی ہے؟ فرمایا 40 سال گزر گئے میں نے تکبیر اولیٰ نہیں جانے دی، کہ میرے استاد نے پوچھا تھا تکبیر تیری ایک رکعت کیوں گئی ہے؟
فرمایا استاد نے پوچھا تھا 40 سال گزر کے میں نے تکبیر اولیٰ نہیں جانے دی. یہ ہے امام اہل سنت. اور ہم سمجھتے ہیں کتابیں بہت لکھی ہیں، کتابوں سے نہیں بنتا، ان سے بڑے مصنف شاید دنیا کے اندر ہوں گے. میں نے حضرت شیخ کی نجی زندگی دیکھی ہے، نجی زندگی. میں مڈل کر کے گیا تھا، میری عمر آپ دیکھ لیں. آج شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے کام شیخ مجھے خود بھجواتے تھے. اور میں نے شیخ میں جو حلم دیکھا ہے، جو تقویٰ دیکھا ہے، میں عرض کروں میں بتا نہیں سکتا. آج شیخ کے بیٹے تھے، قرآن کریم کے قاری تھے، مسجد میں پڑھاتے تھے. میرے استاد دوسرے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے 10 روپے لیے. کوئی مہمان آیا، چائے تھی، مجھ سے لے لیے. مدرسے میں چھٹیاں ہوگی 3 دن کی، سمائی ششمائی امتحان تھا، طلبہ چلے گئے، میں اکیلا رہ گیا، میرے پاس کرایہ نہیں تھا. وہاں قریب ایک گاؤں ہے وایاں والی، ہماری تائی کی بیٹی، میری والدہ کی ہم عمر ہوگی، بہت بڑی عمر کی تھی. تو جمعرات میں ان کے چلا جاتا، رات وہاں رہتا، کپڑے وہاں سے دھلا کے لے آتا، کبھی جمعرات، کبھی 15 دن بعد، کبھی مہینے بعد. تو میرے پاس کرایہ نہیں تھا. ظہر کی نماز پڑھ کے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سیڑھیوں سے نیچے اترے. بورڈ والی مسجد ذرا اونچی ہے، وہ نیچے اترے، سڑک کراس کی گھر کی طرف. میں چلا گیا پیچھے. ہم شیخ صاحب کہتے تھے. اب میری عمر دے کے میں نے وہیں کھڑا ہے. شیخ صاحب، ہاں جی. میں نے کہا، میں نے قاری صاحب کا نام، ان کے جو بیٹے تھے، میں نے کہا مجھ سے قاری صاحب 10 روپے لیے ہیں، مجھے دیے نہیں، میں نے چھٹی جانا ہے. اب ان کی جگہ پر میں ہوتا اور میرے بیٹے کی شکایت آتی تو میں 10 روپے دیتے تھا. چلو بیٹا جاؤ. اور شیخ وہیں کھڑے ہو گئے، نیچے ہاتھ نکالا، 5 کے 4 نوٹ نکالے. اس دور میں، یہ میں آپ کو تقریباً کوئی 88-87 کی بات کہہ رہا ہوں. حضرت نے مجھے 20 روپے دیے. میں نے گنے 20. میں نے کہا شیخ صاحب تو 20 ہیں. فرمایا 20 اپنے پاس رکھو اور وہیں بیٹھو، جا کے مسجد میں وہیں بیٹھو. میں بیٹھ گیا. میرا خیال ہے کہ 2 منٹ نہیں گزرے ہوں گے، ان کے بیٹے قاری صاحب آئے. جیسے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، ایسے مجھے ڈانٹتے ہیں، میرے منہ پر پیسے مارے. تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا کرنی چاہیے، ابا جی نے تو شکایت لائی ہے. یہ امام اہل سنت. میں انسان ہی تھا، رلانے کے لیے امام اہل سنت. اپنی جیب سے 20 الگ دیے کہ غریب بچہ ہے، اور پھر بیٹے کو ڈانٹ کے بیچا، 10 روپے اس کے دے کر آؤ، 30 دیے. یہ ہے امام اہل سنت. میں آپ کو بار بار کیوں روتا ہوں؟ عملی زندگی، عملی زندگی، عملی زندگی بناؤ. ہم تخصصات کرتے ہیں، حدیثیں یاد کر لو، علوم میں تخصص کر لو، کلیات پڑھ لو اور خطیب بن جاؤ. ہمارا مقصد خدا کی قسم یہ نہیں ہے. میں باہر کہتا ہوں بھائی پڑھو کم، سیکھو زیادہ، سیکھو زیادہ، سیکھو. میری خوش قسمتی آپ کہہ لیں کہ میرا بچپن امام اہل سنت کی صحبت میں گزرا ہے. اب میں کسی بڑے کی نفی نہیں کرتا، ہمارے سب اکابر ہم سے بڑے ہیں، میں نفی نہیں کرتا. لیکن میں ایک واقعہ سنا تو اس سے بات آپ کو سمجھ آئی. جامعہ اشرفیہ سیانت المسلمین کا اجتماع تھا، اور یہ میرا درجہ رابعہ والا سال تھا. جامعہ امدادیہ کے حضرات 1-2 بس وہاں سے لے کر جاتے، میں بھی چلا گیا. فجر کی نماز کے بعد درس قرآن تھا. رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ. میں اب بھی خلوت میں حضرت کے بیان سنتا ہوں، خدا کی قسم میں رو پڑتا ہوں. واللہ العظیم مجھے رونا جاتا ہے. اتنا بڑا آدمی تھا اور ہم نے ضائع کر دیا. میری زندگی تو جہادی تھی، میں تو ان سے استفادہ نہیں کر سکا. رونا مجھے آتا، اتنا بڑا آدمی تھا اور ہم نے ضائع کر دیا. اکاڑوی نے فجر کے بعد درس دیا. میرے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے تھے، مجھے اب نام یاد نہیں، سفید داڑھی. درس فاروق تمہاری بات شاید شروع ہوگی. انہوں نے محسوس کیا کہ لڑکا نوجوان، لڑکا جو ہے عمر تھوڑی ہے اس کی، لیکن اس کا نا ذوق ہے. ویسپا موٹر سائیکل تھا، مجھے بٹھا کے چلو ناشتہ کرتے ہیں. مجھے گھر لے گئے، اپنے گھر ناشتہ کرایا. پھر کہتے ہیں تمہیں ذوق ہے، میں تمہیں انجیل کا حافظ بتاتا ہوں. پھر ایک بندے کے پاس مجھے واقعہ تھا جس کو انجیل زبانی یاد تھی. یعنی ان ڈاکٹر صاحب کا عیسائیت پہ مطالعہ بہت تھا. اور گھر ان کا مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب لاہور والے، سمن آباد خضرہ مسجد کے بالکل ساتھ کی دائیں بائیں تھا. اتنا مجھے یاد ہے. اب جو میں بات سنانا چاہتا ہوں، مجھے کہتے ہیں یار مجھے مینو کاڑوی نو کی ہوتا ہے، اور مینو کاڑوی کو کیا آتا ہے پتہ، لوگ اس کو کیوں بڑا سمجھتے ہیں. مجھے اس وقت تعجب ہوا، لیکن مجھے آج سمجھ آیا وہ ٹھیک کہتے تھے. کیوں؟ انہوں نے قاری محمد طیب صاحب کو سنا تھا، تو وہ ٹھیک کہتے تھے نا، ان کو کیا آتا ہے. اب سمجھ آئی بات آپ. اب میں نے امام اہل سنت سے پڑھنا شروع کیا نا. اب میرے سامنے بڑا سے بڑا شیخ لائیں گے، میں انکار تو نہیں کرتا، ادب تو بہت کرتا ہوں، لیکن میں شیخ سرفراز کہاں سے لاؤں؟ دورہ تفسیر میں نے شیخ سے پڑھا، مجھے ابھی تک یاد ہے. لا جرم سبق پڑھا رہے تھے، ہر شیخ نے اس میں 5 احتمال بیان لا جرم منسوب کیوں ہیں. میں کاپیاں نہیں لکھتا تھا، میرا ذوق کاپیوں کا ہے ہی نہیں. میں نے زندگی میں 2 کاپیاں لکھی، ارشاد و صرف اور کافیہ بس. اور میں نے بخاری کی کاپی بھی نہیں لکھی، میں نے جامع کی بھی نہیں لکھی، میں نے قطبی کی بھی نہیں لکھی. میں اپنے حافظے پر پوری جنگ لڑتا تھا. آپ نے شاید دنیا میں ایسے کوئی طالب علم دیکھا ہو، صرف 2 کتابیں.
ارشاد الصرف کاپی میں نے کیوں لکھی ہے کہ ہمارے استاد ارشاد الصرف پڑھاتے تھے اور کتاب سے نہیں پڑھاتے، زبانی لکھاتے تھے، کتاب نہیں دکھاتے. اب ہم نے کتاب کاپی لکھنی تھی. اور کافیہ کیوں لکھا ہے کہ کافیہ درس گاہ میں کوئی طالب علم بشمول میرے لکھتا ہی نہیں تھا. یہ ہماری عجیب کافیہ کی کلاس تھی. عصر کے بعد میں کافیہ لکھتا، مغرب کے بعد تکرار کراتا، تکرار سے فارغ ہونے کے بعد پورا درجہ میری کاپی سے کافیہ نقل کرتا تھا. ایک دن ہمارے استاذ تھے، پٹھان بھی تھے اور بڑے معقولی استاذ تھے. تو انہوں نے کہا تم میں سے کافیہ کوئی بھی نہیں لکھتا؟ کہا جی نہیں. تو کہا پھر اس کو محفوظ کیسے کرتے ہو؟ اب لڑکوں نے مجھے دیکھنا شروع کیا. اس کو کیوں دیکھتے ہو؟ مجھے اس لڑکے نے صوفی کہتے ہیں، اس کو کیوں دیکھتے ہو؟ اس نے کہا سر یہ لکھتا ہے. مجھے کہتے کب لکھتے ہو؟ میں نے کہا عصر کے بعد. چپ ہو گئے. وہ خان صاحب دوسرے دن پھر تیاری کر کے آئے. پھر دوسرے استاد جی نے پورا گھنٹہ کافیہ پر کیل و کال کی انتہا کر دی. سب وقت مجھے کہتے سناؤ، میں نے سنا دیا جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اتنا ان کو تعجب ہوا. پھر انہوں نے مجھ سے پیار شروع کیا. پھر مجھے گھر لے جاتے جمعرات کو، پھر ہدیہ دینا شروع کیا. سب سے پہلا علم غیب پر بریلوی بن کے میں نے مناظرہ درجہ ثالثہ میں کیا ہے اور میری تیاری انہی استادوں نے کرائی تھی. پھر یوں میری کمر پہ ہاتھ رکھا، جب طالب علم ملے پھر استاد اس کو سنبھالتا بھی ہے، یوں رکھا. اور جامعہ بنوریہ میں کافیہ میری وجہ سے داخلہ نصاب ہوا. آج بھی شرح ابن عقیل ہوتی تھی، الفیہ کی شرح اب کافیہ ہے. درجہ ثانیہ سے چھٹیاں ہو گئیں. مفتی نعیم صاحب، مولانا عبدالحمید شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہ میرے ارشاد الصرف کے استاد ہیں. مدنی مسجد مرکز چلے گئے، چلے پہ جا رہے تھے، میں بھی چلا گیا. میں نے دونوں سے کہا، مجھے ابھی تک یاد ہے مدنی مسجد پرانا تبلیغی مرکز، نہ مکی مسجد پرانا تبلیغی مرکز، ٹوٹیوں کے پاس بیٹھے تھے. تو میں نے جمعہ کی صبح کا میں نے کہا استاد جی آئندہ سال میں جامعہ بنوریہ نہیں آؤں گا. مجھے کہتے کیوں؟ میں نے کہا استاد جی ادھر کافیہ نہیں ہے، مجھے کافیہ کا بہت شوق ہے. میں نے کافیہ سنا تھا، پڑھا تو میں نے بھی نہیں، بچپن میں کیا پتہ ہوتا. میں نے کہا جی میں شوق ہے میں نہیں آؤں. انہیں پھر میں آپ آؤ، آپ کافی کی فکر نہ کرو. مجھے ایک کی وجہ سے جامعہ بنوریہ میں کافیہ داخلہ نصاب ہوا. پھر میں نے ثالثہ والے سال کافیہ بھی پڑھا ہے، شرح ابن عقیل بھی پڑھی ہے، ہم نے نحو یوں پڑھی ہے. میں صرف بتا رہا تھا کہ میں نے 2 کاپیاں کیوں لکھی ہیں، کافیہ کاپی کیوں لکھی ہے اور ارشاد کیوں لکھی ہے. ہمارے تو کاپیہ لکھنے کا معمول ہی نہیں تھا. میں جو یہ بات کہہ رہا تھا، اب دیکھو میں نے پڑھا شروع کیسے کیا ہے، امام اہل سنت، تفسیر حضرت سے پڑھی. اب لاجرم میں گزر گیا. جب دوبارہ قرآن میں آیا تو ہر محض میں تفسیر احتمال کی طرح کوئی بتائے، میں کھڑا ہو گیا. میں نے 5 بیان کیے. شیخ ایسے نظر نیچے بولتا گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور نیچے کاپی دیکھتا ہے. میں نے کہا نہیں استاد جی ویسے کیسے یاد ہو گئے. استاد جیسے پیار سے کہتے ہیں نا، کاپی دیکھتے ہیں. میں نے کہا نہیں ویسے کیسے یاد ہو گئے. بس میں بیٹھ گیا سنا. درس گاہ میں ہم نے شیخ سے یوں پڑھا، امام اہل سنت سے، اور ان سے محبت کے واقعات میں تمہیں پھر کبھی سناؤں. میں یہ خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، واللہ العظیم درس گاہ میں مجھے وہ دن یاد ہیں اور اس عینی گواہ آج بھی زندہ ہے. ارے شیخ کی آخری عمر میں لوگ ملنے کے لیے جاتے تھے، لوگ ہاتھ چومتے تھے، اور میں جب شیخ کو مل کے نکلتا تھا، خدا کی قسم شیخ میرا ہاتھ چومتے تھے. شیخ ایسے ایسے چومتے جیسے بچہ چومتا ہے، اور ایسے مجھے حسرت کی نگاہ سے دیکھتے جب میں وہاں سے نکلتا تھا. اب یہ جا رہا ہے. اس کی وجہ صرف یہ مسلک کے کام کی وجہ سے کہ اس دور میں بھی کوئی ایسا ہے جو اس طرح کام کرتا ہوں. تو میں نے اب یوں کابر کی صحبت کے مزے لوٹے. جب مجھے ساتھ کیا نا فلاں، میں بیعت بھی نہیں کرتا لیکن میری مجبوری ہے. بھائی میں امام اہل سنت کہاں سے لاؤں بتاؤ؟ کہ بندے کی مجبوری ہوتی ہے نا، بندہ کہاں سے لائے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے. ذخیرۃ الجنان یہ اردو پنجابی زبان میں درست دیے تھے، اور حضرت کے شاگرد مولانا محمد نواز بلوچ صاحب دامت برکاتہم نے اس کا اردو میں ترجمہ کر دیا، اور حضرت کے عقیدت مند تھے میر محمد لقمان. اب اس کو ذخیرۃ الجنان کو چھاپ رہے ہیں، اور یہ حضرت رحمۃ اللہ بہترین تفسیر ہے اردو زبان کے اندر. نمبر 7 معالم العرفان جو دروس القرآن کے نام سے معروف ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ تعالی، ان کا بھی معمول تھا نصلوں میں ہفتہ اتوار پیر منگل درس قرآن، بدھ جمعرات درس حدیث اور جمعہ خطبہ جمعہ. اردو زبان کی سب سے بڑی تفسیر اس وقت یہی ہے، دروس القرآن، اور بہترین کتاب ہے. نمبر 8 انوار البیان فی کشف اسرار القرآن. حضرت مولانا محمد عاشق الہی بلند شہری، حضرت مولانا مفتی محمد عاشق الہی مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ، بہترین تفسیر ہے. نمبر 9 آسان ترجمہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا عام سلیس بڑا آسان سا ترجمہ ہے، عوام الناس کے لیے بہت مفید ہے. علماء بھی استفادہ کرے تو بہت فائدہ ہوگا. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ نے درس قرآن کا بھی دینا ہو،
ہم نے ترتیب لکھ دی ہے، پہلے موضوع قرآن کا مطالعہ کریں، پھر تفسیر عثمانی کا کریں، پھر بیان قرآن کا کریں، پھر معرف القرآن مولانا تھانوی کا کریں، اور معالم العرفان مفتی صوفی عبدالحمید سواتی صاحب کا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن کریم سمجھ آیا ہے، اور قرآن کریم سمجھنے کے اندر کوئی دقت پیش نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سی بات میں نے آپ کی خدمت میں اصول تفسیر کے حوالے سے کی ہے۔ اس کے لیے علوم کیا چاہیے، وہ پیچھے بڑی تفصیل سے بات آ چکی ہے فہم اور تفہیم قرآن کے اندر، تو یہ چند گزارشات پیش کر دی ہیں۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.